جی، آج کی آیات اس حوالے سے بہت اہم ہیں کہ ان کے اندر وہ ابتدا کے انسان کی شروع کے واقعات بیان ہو رہے ہیں کہ انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا اور یہ سارا واقعہ شروع کس طرح سے ہوا. تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ بیان فرمایا ہے. تو انہی میں سے ایک جگہ یہ سورہ بقرہ ہے کہ جس کی آیت نمبر 30 میں اس کا ذکر ہے، 30 سے لے کر آگے آنورڈ رکوع کے آخر تک. اس سے پہلے کہ ہم ان آیات کو ان کی تفسیر کو اور تشریح کو دیکھیں، اس سے جو پہلے کی آیات ہیں ان کی طرف ہم ایک نظر ڈالنا چاہیں گے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ ربط کس طرح سے بن رہا ہے. لیکن جب یہ رکوع شروع ہوا تھا تو یہ شروع ہوا تھا اس سے پہلے انسانوں کی مختلف قسمیں بیان کر دی گئی تھی، ایمان والے، کافر اور منافقین. اور اس کا جو اگلا رکوع تھا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر تمام لوگوں کو خطاب کر کے یہ فرمایا کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. تو اپنی خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ پیدا کرنے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے اور سب کچھ پرووائڈ کرنے والا بھی وہی ہے، تو عبادت پھر صرف اسی کی کرنی چاہیے. تو اسی سے تقویٰ ملے گا اگر ایک اللہ کی عبادت کریں گے. اس کے بعد یہ فرمایا کہ زمین کے اندر دیکھو میں نے تمہیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، زمین تمہارے لیے بنائی، آسمان بنایا. یہ ساری نعمتیں اس لیے ہیں تاکہ تمہاری اس دنیا کے اندر زندگی آسانی سے گزرے. تو اب اس کا بھی تقاضا یہی ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو. اور پھر یہ فرمایا کہ ہو سکتا ہے تمہارے ذہن کے اندر کچھ شک ہو، کچھ تردد ہو، کچھ وہم ہو، تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے فرما دیا کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے نا کہ یہ جو قرآن میں نازل کیا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود کا بنایا ہوا ہے، ان کے اپنے الفاظ ہیں، تو یہ ذہن میں رکھو کہ ایسا کرو کہ تم سب مل کر جتنے بھی لوگوں کو تم اپنے ساتھ ملا سکتے ہو سب کو ملا کر اس جیسے کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ. اور فرما دیا کہ ایسا تم نہیں کر سکو گے، تمہارے بس میں ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان کا کلام ہی نہیں، یہ کلام اللہ کا ہے. تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہی بس میں ہے کہ وہ اس طرح کی آیات بنائے، اور اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ ہیں. تو اس لیے اس شک میں مت پڑو تو اور اس شک میں پڑھ کر اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن مت بناؤ. یاد رکھو جہنم میں نے صرف کافرین کے لیے تیار کی ہوئی یا انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی ہوئی ہے، چاہے وہ ظاہری انکار کریں چاہے وہ دل کے اندر انکار کریں. ظاہری انکار وہ جو کہ کافر ہیں، اور دل کے اندر انکار جنہوں نے کیا وہ کون؟ وہ منافق. تو اس لیے یہاں پر اعدت للکافرین اس کا ذکر فرما دیا کہ وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی، کیونکہ دونوں ہی کافر ہیں، چاہے ایک پراپر کافر ہو جو کہ منہ سے اقرار کرتا ہے، چاہے ایک وہ بندہ جو دل کے اندر رکھتا ہے دل سے وہ بھی کافر ہے. تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ آگ تیار کی ہوئی ہے. اور ساتھ پھر یہ فرما دیا تھا کہ جو لوگ نیک اعمال کریں، ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے، تو ان کو میں ان جنتوں کے اندر داخل کروں گا جن کے اندر نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور اس میں ان کو ایسے ایسے رزق دیے جائیں گے جس پہ وہ تعجب کے اظہار کریں گے، اور وہاں پر وہ خوشی خوشی کی زندگی بسر کر رہے ہوں گے. تو اور ان کے اندر وہاں پر ان کے جوڑے بنا دیے جائیں گے. اور پھر ایک بہت بڑی نعمت ان کو یہ دی جائے گی کہ ان کو یہ کہہ دیا جائے گا کہ اب تم اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، کبھی تم کو یہاں سے نہیں نکالا جائے گا. تو اس کے بعد پھر یہ فرما دیا کہ یہ جو ساری مثالیں میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو پہلے میں نے مثالیں دی ہیں کہ میں نے تمہارے لیے یہ بنایا، اور اس سے پہلے مثالیں دی ہیں کہ لوگوں کے حالات کیسے ہیں جب ان کو کوئی خبر، کوئی وحی ان کی طرف بیان کی جاتی ہے تو وہ کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں، اس کا ذکر فرما دیا. اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی طرح کی کوئی مثال بیان کرنے سے بالکل نہیں شرماتا، کیونکہ اللہ کا مطمع نظر یہ ہے کہ انسانوں کو ہدایت ملے، کیونکہ یہ دنیا اس نے انسان کے ٹرائل کے لیے بنائی ہے. تو وہ ہر طرح کی حجت کو ختم کرنا چاہتا ہے. انسان کے پاس یہ نہ ہو کہنے کو کہ مجھے تو فلاں چیز کا پتہ نہیں تھا تو میں کیسے جو ہے نا اس کے اوپر عمل کیسے کرتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ساری مثالیں بھی میں نے بیان فرما دی. اور ان مثالوں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ ان سے ہدایت پا جاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو گمراہ ہو جاتے ہیں. لیکن یاد رکھو گمراہ صرف وہی ہوتے ہیں جو کہ گناہ کرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو کے اوپر ایمان نہیں لاتے، یا ایمان لاتے ہیں تو ان کا ایمان اس لیول کا نہیں ہوتا کہ وہ اس ایمان کے مطابق اپنی زندگی اللہ کی
अताअत के अंदर गुजार सकें, तो वो इससे गुमराह हो जाते हैं। और फिर उनकी खुसूसियात बयान कर दी कि वो लोग कौन से हैं, अल्लाह के वादे को तोड़ते हैं और आपस के जो ताल्लुकात हैं इंसानों के आपस के, उनको भी तोड़ते हैं। अल्लाह ताला ने हालांकि उनका हुक्म दिया हुआ है, और फिर इस तरह से वो जमीन के ऊपर फसाद करने के मुर्तकब होते हैं। तो याद रखो ये लोग हैं जो कि घाटे में हैं। तो ये सारा जिक्र फरमा के फिर ये फरमा दिया कि तुम लोग क्यों कैसे कुफर करते हो, हालांकि तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा दुनिया के अंदर कोई वजूद नहीं था, तुम मुर्दा थे, मतलब थे ही नहीं, मौजूद ही नहीं थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें जिंदा किया। ये जो जिस्म इंसानी है, रूह तो अल्लाह तबारक व तआला ने पहले से बनाई हुई थी, लेकिन इंसान को देखें इस दुनिया के अंदर तो वो सिर्फ जिस्म को देखता है। तो इसलिए फरमाया कि तुम पहले बिल्कुल मुर्दा थे, तुम थे ही नहीं। फाहियाकुम, तो तुम्हें जिंदा किया, फिर तुम्हें मारेगा और फिर जिंदा करेगा आखिरत में, और फिर तुम उसकी तरफ लौटाए जाओगे। इन तमाम चीजों का जिक्र फरमा के आगे ये फरमा दिया फिर कि देखो ये जमीन के अंदर तुम रह रहे हो, ये जमीन तुम्हारे लिए मैंने बनाई है, ये आसमान बुलंद किए हैं, 7 आसमान बना दिए हैं, और मैं इन तमाम चीजों पे कुदरत रखता हूँ। अल्लाह ताला ने यहाँ अपनी कुदरत का जिक्र फरमा दिया, और फिर आगे चल के अब इंसान को उसकी हकीकत याद दिला के अब अल्लाह तबारक व तआला उस वाक़े को बयान फरमा रहे हैं, ताकि इंसान इस चीज में भी धोखे में ना रहे कि मुझे कोई दुनिया के अंदर ऐसे ही बेफायदा पैदा कर दिया गया था। बल्कि देखें, जब भी किसी चीज की इब्तिदा को बयान कर दिया जाता है तो उसको फिर अपना मकसद समझने में आसानी हो जाती है कि किसी को कोई काम दिया गया है तो वो उसको कोई काम कहा जा रहा है तो क्यों कहा जा रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इब्तिदाए इंसानियत का जो है वो जिक्र फरमा दिया ये आयत नंबर 30 के अंदर, और फरमाया कि वइज़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। और जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन के अंदर अपना नायब बनाने वाला हूँ, खलीफा बनाने वाला हूँ, क़ालू, कहने लगे, अतजअलु, क्या बनाता है तू फीहा, उसमें, मैं युफ़सिदु फीहा, जो उसमें फसाद करेगा, यसफिकु दिमा, और खून बहाएगा, व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका, और हम तो तस्बीह बयान करते हैं तेरी हम्द के साथ, व नुक़द्दिस, और तेरी तक़दीस, व नुक़द्दिस लक, और तेरी तक़दीस बयान करते हैं, तो तस्बीह और तक़दीस बयान करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, मुझे पता है तुम्हें जो तुम्हें नहीं पता। तब इस आयत में देखिए, एक तो खलीफा का लफ्ज, खलीफा वैसे कहते हैं पीछे आने वाले को, खलफ, खलफ पीछे, तो बाद में आने वाला। तो दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अपना खलीफा बना। अब खलीफा से यहाँ मुराद कौन से खलीफा हैं, मतलब अंबिया हैं या तमाम इंसान हैं, तो इस बारे में अक्सर मुफस्सिरीन का ये ख्याल है कि इससे मुराद ये नहीं कि सिर्फ अंबिया हैं, इससे मुराद ये है कि इंसानों की नस्लें एक के बाद दूसरी नस्ल आएगी, तो ये इस तरह से आते रहेंगे जब तक कि दुनिया के अंदर ये मौजूद रहेंगे। और दूसरा इसका मतलब ये है कि खलीफा का मतलब होता है कि वो मतलब वाइस है, वाइस जिसे हम कहते हैं, डिप्टी जिसे हम कहते हैं, तो उसके ऊपर एक हुक्म देने वाला है, और हुक्म देने वाली जात असल में अल्लाह तबारक व तआला की है। तो खलीफा का मतलब ये हुआ कि जो कि किसी खास जगह पर अपॉइंट कर दिया जाता है किसी खास मकसद के लिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को कुछ खास मकसद देना था इस दुनिया के अंदर, और उस मकसद की जो असल थी, उसके जो अहकाम थे, वो अल्लाह की तरफ से आने थे इंसान की तरफ। तो इसलिए इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इसको मैं खलीफा बनाने वाला हूँ जमीन के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पर ये आयात एक हवाले से बहुत मुश्किल हैं, इनको इनके बारे में बहुत सी जो है वो एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं कि ये मामला किस तरह से हुआ, और फरिश्ते जो हैं उनको अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात क्यों कही, क्या ये बतौर एक इंफॉर्मेशन की थी। तो इस बारे में बहुत से अकवाल हैं, उन सबको हम यहाँ बयान नहीं कर सकते। बस जो लुबे लुबाब है वो अल्लाह तबारक व तआला ने जो उस पूरे वाक़े का है वो अल्लाह तबारक व तआला ने आयात के अंदर बयान फरमा दिया कि अल्लाह ने इरादा फरमाया था इंसान को इस जमीन के अंदर खलीफा बनाने का। अब देखिए यहाँ पर फरमाया जाइलुन, जाइलुन बनाना। अब इससे भी मामला जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर ये बात जो है वो एक इल्मी गुफ्तगू है, ये तो ओपन में ये बात नहीं की जा सकती। तो ये मामला जो है, जैसे देखें अभी इसका जो जिक्र होता है ना, बहुत से लोग ये एवोल्यूशन की और इर्तिका की बात करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि इंसान जो है, जैसे हम लोग अक्सर इसको समझते हैं कि दीन में इसी तरह से बताया गया है कि हम ये समझते हैं कि इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं आसमानों पे बनाया था
اور پھر اس کو اس زمین کے اوپر بھیج دیا. ہمارا یہی کانسیپٹ ہے. کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ انسان اسی زمین کے اندر پیدا ہوا تھا, وہی جو ارتقاء کا ایک پروسیس ہے اس کے ذریعے, اور درجہ بدرجہ یہ ترقی کرتا رہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے. اس میں جو مسلمان جو اس چیز کو ایکسپلین کرنے والے ہیں یا اس خیال کو کسی حد تک اپنانے والے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, کیونکہ یہ ساری چیزیں دلالت کر رہی ہیں زمین کے اوپر جتنی چیزیں ہیں کہ چیزوں میں تبدیلیاں آتی ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ, لیکن یہ تبدیلیاں رینڈملی نہیں آتی, یہ تبدیلیاں ایک خاص پروگرام کے تحت آتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں رکھ دیا ہوا ہے. تو اس کے منشا کے مطابق اور اس کی مرضی کے مطابق سارا کچھ ہو رہا ہے. جب یہ زمین بنی, جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں نے زمین کو بنایا تو یہ ہل رہی تھی, اس دن مثال بھی دی میں نے ایک, تو پھر اس میں نے پہاڑ جما دیے, تو جب پہاڑ جما دیے تو اس کا ہلنا جو ہے وہ کم ہو گیا, آہستہ آہستہ بند ہو گیا, یہ زمین سولیڈیفائی ہوئی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اس کے اوپر پانی برسایا, یہ پچھلی آیات میں ہم دیکھ چکے ہیں. تو اس پانی کے برسانے کے بعد کیا ہوا, پھر میں نے اس مردہ زمین کے اندر سے حیات نکالی, پھر اس کے اندر زندگی نکالی, پودے پیدا کیے, جانور پیدا کیے, اور اس طرح سے یہ ایک تدریج جو ہے زمین کے اوپر زندگی کی پیدائش کی, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرما دی. اب ان دونوں آہستہ آہستہ انسان کا ظہور پھر اسی دنیا کے اندر ہوا. اب اس میں ہم کون سے والے خیال کو لیں گے؟ اب دیکھیں جو ایولیوشن والا خیال ہے وہ بہت سی چیزیں اس میں مانے ہیں اس حوالے سے, تو ہم اس کو زیادہ پروپیگیٹ نہیں کرتے. لیکن اگر آنے والے دور میں, کیونکہ اسلام تو دیکھیں تا قیامت ہے, قرآن تا قیامت ہے, تو آنے والے وقت میں اگر کوئی مزید گتھیاں سلجھ جاتی ہیں اور انسان اس چیز کو جاننے کے قابل ہو جاتا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ کیا ہے, بالفرض یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں, اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے آنے والے دور کے علماء اس بارے میں مزید کوئی بات کر سکیں, لیکن اس میں وہ روشنی قرآن اور سنت سے ہی لیں گے کہ جو قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے کہ انسان کا اس دنیا کے اندر آنا کس طرح سے ہوا, اور وہ جو جنت تھی وہ کوئی جنت ارضی تھی, دنیا کے اندر ہی کوئی اونچی جگہ تھی کہ جہاں پر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص قسم کی نعمتیں عطا کی تھیں, جن میں سب سے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام تھے. تو واللہ عالم, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اصل معاملہ کیا تھا. تو ہمیں اسی پوائنٹ کی طرف رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں انسان کو بنانے والا ہوں نائب. اب بنانے والا ہوں, اس نائب بنانے والا ہوں. اب اس کا مطلب ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز پہلے سے موجود ہے, کوئی مخلوق پہلے سے موجود ہے, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ذمہ داری دینا چاہتے ہیں. کون سی ذمہ داری؟ خلافت کی, کہ میری ہدایت جو میری طرف سے آئے اس ہدایت کے مطابق اس زمین کے اوپر زندگی گزاریں. اور یہ بھی زیادہ تر یہ لوگ مراد لیتے ہیں کہ اس سے سیدنا آدم علیہ السلام کا جو پیدائش ہے, تخلیق ہے, وہ اس سے مراد تھی. تو لیکن اس آیت کے اندر تخلیق کا نہیں, بنانے کا ذکر ہو رہا ہے کہ جیسے اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے کسی کو, اس کا ذکر ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے یہ فرما رہے ہیں کہ میں زمین کے اندر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. اب فرشتوں نے حیرت کے ساتھ, تعجب کے ساتھ یہ چیز کا اظہار کیا. اب فرشتوں کا اور انسان کا جو فرق ہے وہ اگلی آیات میں چل کے اس کو مزید تشریح اس کی انشاءاللہ کی جائے گی, تو یہ چیز ہمیں کلیئر ہو جائے گی کہ یہ فرشتے اس طریقے سے کیوں کہہ رہے تھے یا انسان کو فوقیت کس وجہ سے دی گئی. تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ, اس میں اس کو تو پیدا کرنے جا رہا ہے کہ جو زمین کے اندر فساد کرے گا, لڑائی جھگڑے کرے گا اور اس میں خون بہائے گا, تو خلیفہ تو اس کو بنا رہا ہے, ہم تیری تسبیح کرتے ہیں, ہر وقت تیری پاکی بیان کرتے رہتے ہیں, تو اگر تو عبادت ہی چاہتا ہے, عبادت تو ہم ہر وقت کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا خوبصورت کلام فرمایا ان سے, انی اعلم ما لا تعلمون, قال انی اعلم ما لا تعلمون, اے فرشتو تم نہیں وہ چیز جانتے جو میں جانتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ صرف مجھے اس چیز سے نہیں کہ ہر وقت تسبیح و تقدیس ہوتی رہے, اس لیے میں انسان کو نہیں پیدا کر رہا, کچھ اور مقاصد ہیں جو کہ میں نے اسے دینے ہیں. تو اب چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف, اس میں ان کا ذکر فرمایا. اب ایک اور چیز اس آیت میں یہ ہے کہ فرشتوں کو یہ کیسے پتا چلا کہ وہ زمین کے اندر فساد برپا کرے گا, خون بہائے گا. تو اب دیکھیں جو ہمیں جو قرآن پاک کے ذریعے تعلیم دی گئی ہے, جو حدیث میں دی گئی ہے, اس بارے میں اس چیز کی کوئی چیز کلیئر نہیں ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس یہ چیزیں رکھی ہیں کہ فرشتوں کو یہ علم, اس کی بہت سی تشریحات جو ہے نا وہ مختلف لوگوں نے لکھی ہیں, لیکن وہ سارے کے سارے اقوال ہیں کہ فرشتوں کو کسی حد تک پتہ چل گیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ سٹوری اتنی سی بیان فرمائی ہے, لیکن جو وہاں ہوا تھا فرشتوں کو کچھ انفارمیشن دی گئی تھی. جیسے ہوتا نا کہ ایک اسکرپٹ لکھا جاتا ہے, تو اسکرپٹ میں ایک حصہ جو ہے وہ
شروع کا وہ یہ ہے کہ میں بنانے لگا ہوں، اور یہ ہوگا کس طرح کا، یہ کیا کیا کرے گا زمین کے اندر جا کے، تو پوری سٹوری جو تھی وہ کسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو وہ بتا دی ہوگی. فرشتوں کو پتہ چل گیا ہوگا اللہ کے حکم سے، تو وہ جانتے تھے کہ یہ انسان جو ہے یہ جا کے زمین کے اوپر یہ کچھ کرے گا. دوسری ایک اور تشریح یہ کی جاتی ہے کہ اس سے پہلے جن جو ہیں وہ زمین کے اوپر آ چکے تھے، ان کی پیدائش ہو چکی تھی، تو جنہوں نے یہاں پر آ کے جو خون ریزی کا بازار گرم کیا تھا، اسی کو دیکھتے ہوئے فرشتوں نے یہ جو ہے نا مطلب یہ بات کہی. اعتراض نہیں ہم اس کو کہتے، یہ ان کا حیرت اور استعجاب تھا، ان کا خیال تھا کہ کہیں یہ بھی تو ایسا نہیں کرے گا. لیکن اس سے ایک چیز جو ہے وہ یہ اتنا پروبیبل نہیں لگتا، کیونکہ فرشتوں کو جو خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں اس میں یہ نہیں لگتا کہ وہ یہ چیز اس طرف کو وہ جا سکتے تھے کہ پہلے انہوں نے ایک چیز دیکھی ہے تو وہ اس چیز کو ٹرانسلیٹ کر کے اگلی مخلوق کے لیے وہ اپلائی کر سکتے تھے. اس چیز کو انشاءاللہ اگلی آیات میں ہم دیکھیں گے. تو اب یہ معاملہ کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ فرشتوں کو اس چیز کی خبر کیسے ہوئی، یا یہ ان کا اپنا خیال تھا. اپنا خیال جو ہے وہ زیادہ پروبیبل نہیں لگتا. ان کو کسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم دیا تھا انسان کے بارے میں. اچھا، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آپ خلیفہ کی دیکھیں خصوصیات، انسان کی خصوصیات جو اس کو فرشتوں سے ممتاز کر رہی ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو سکھا دیے نام سارے کے سارے نام کس کے، جس جگہ پہ بھیجنا ہے، جس جگہ خلیفہ بنانا ہے، اس جگہ کی تمام انسٹرکشن کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کو دے دیے گئے. ثم عرضهم، پھر بیان کیا ان کو، علی الملائکۃ، فرشتوں پر. فقال، پس فرمایا، انبئونی، خبر دو مجھے، باسماء ہؤلاء، انہی ناموں کی، یہ نام ذرا بتاؤ مجھے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فرشتوں سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو یہ نام ذرا مجھے بتاؤ. اب آگے فرشتوں کا کیا جواب تھا، وہ کہنے لگے، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. وہ کہنے لگے، یا اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں علم دیا ہے. تو ہی جاننے والا ہے اور تو ہی حکمتوں والا ہے. تجھے ہی پتا ہے اس انسان کو جو تو نے علم دیا ہے یہ کس لیے دیا ہے، اس کی حکمتیں کیا ہیں. ہمیں تو صرف اتنا پتا ہے جو ڈیٹا تو نے ہمارے اندر فیڈ کیا ہوا ہے، ہم تو صرف اسی کو ریڈ کر سکتے ہیں. اب ذرا ان دونوں جو آیات ہیں 31 اور 32، ان کو سمجھنے کے لیے ایک سادہ سی میں یہاں مثال دیتا ہوں. ہم میں سے جو یہاں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، زیادہ تر لوگ ماشاءاللہ 20 سال سے زیادہ عمر کے ہیں، ہو سکتا ہے 20 سال سے کم کے کوئی بچے بھی یہاں پر ہوں. جو لوگ 90s، اگر یہاں پر کچھ بچے ہیں وہ اگر 90s میں پیدا ہوئے تو 90s کے اینڈ پر انہوں نے دیکھا ہوگا یا 2000 کے شروع میں، اس وقت کے جو موبائل فونز تھے، موبائل فون کی جو یہ ساری ایولیوشن ہو رہی تھی، تو اس میں کیا تھا، سب سے پہلے جو موبائل فون آئے تھے اس میں صرف کال سنی جا سکتی تھی، جو فرسٹ جنریشن تھی موبائل فونز کی. دوسری جنریشن آئی جب اس میں میسیجنگ بھی شروع ہو گئی. میسیجنگ والا یا کال سننے والا موبائل فون، ان میں فرق کیا تھا کہ پہلے والے میں سوائے نمبروں کے جو فون نمبرز ہیں آپ کوئی چیز فیڈ نہیں کر سکتے تھے، اس کی یہ کیپیسٹی تھی. دوسری جو مخلوق بنی، یہ جو انسان نے مطلب یہ چیزیں بنائی ہیں، جو موبائل فون میں مخلوق اس کو کہہ رہا ہوں، موبائل فون، تو جب وہ بنائی گئی تو اس میں کیا تھا، اس میں آپ میسیجنگ بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنے پاس سے ڈیٹا اس میں سیو کر سکتے تھے. لیکن وہ فون اپنے طور پر بات نہیں کرتا تھا، اس میں آپ کو بات صرف وہ سنائی دیتی تھی کہ جو دوسرا بندہ کر رہا ہے. جب 2000 کے پہلے اشرے میں یہ جو اینڈرائڈ فونز ہیں یہ والے سامنے آئے تو ان میں کیا ہوا، ان میں ایک نئی چیز انٹروڈیوس کروائی گئی، اسے ہم کہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اس میں کیا تھا کہ انٹرنیٹ پہ آپ ان فونز میں کچھ ایسے پروگرام انسٹال کیے گئے کہ جو پروگرام مختلف حروف کو یا مختلف اعداد کو کمبائن کر کے میتھمیٹکس کی لینگویج میں، تو اس سے کچھ چیز جو ہے وہ انفارمیشن آپ کو دے سکتے تھے. اور اس کی بنیاد ہوتی تھی وہ ڈیٹا جو پہلے آپ نے ان کے اندر فیڈ کیا ہوا تھا، اس ڈیٹا کے ساتھ اس میں آپ نے ایک سافٹ ویئر جو ہے وہ علیحدہ سے رکھ دیا. وہ سافٹ ویئر کیا کرتا تھا، اس ڈیٹا کو اینالائز کر کے اب اس فون کے اندر ایک ایسی خصوصیت جو آج کل ہمارے پاس فون موجود ہے، یہ زیادہ بہتر اگزامپل ہوگی کہ اس میں کیا ہے کہ آپ ان کو کوئی کی ورڈ دیتے ہیں، وہ فوراً آپ کو کوئی نہ کوئی جواب دے دیتے ہیں. آپ گوگل میں لکھتے ہیں مثال کے طور پر، میں نے لکھا خلیفہ یا میں نے لکھا پاکستان، اب دیکھیں گوگل میں کتنی زیادہ چیزیں کھل کے ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. یا اس کی بھی اور بھی آسان مثال جو ہے، یہ جو ایپل کے فون ہیں یا ایپل کے کمپیوٹرز ہیں، ان میں کیا ہے کہ ان میں ایک انہوں نے جو آپشن ہے سری کا، اسی طرح سے اینڈرائڈ میں بھی ہے، تو سری کے
میں जाके तो आप उसको अल्फाज में कोई चीज बताते हैं और वहां पर कोई बंदा या बंदी वो बोल के आपको बताती है कि इसकी ये चीजें जो है ना ये आपके पास मौजूद है। अगर मैं उससे कहता हूँ आज कौन सा दिन है तो वो फौरन मुझे जवाब देती है। अब इसकी एक जो मिसाल है, अब ये आप खुद सुनिए। तो मैं इनको कोई चीज कहता हूँ, I'm not able to make a phone. अब ये देखिए, Hey Siri, what's the day today? It's Thursday, January 6th, 2022. Hey Siri, give me some information about Pakistan. Hey Siri, I need some information about Pakistan. अच्छा, अभी आपने जो पहली मैंने इसको कमांड दी थी, मैंने उससे पूछा कि आज दिन क्या है। देखिए मैं इंटरनेट से पूछ रहा हूँ, इसका जो एप्पल का सॉफ्टवेयर है उससे पूछ रहा हूँ कि आज दिन क्या है। उसने मुझे बता दिया आज फलां दिन है, फलां तारीख है। ये क्या है? इसे हम कहते हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इस कंप्यूटर के अंदर या इस फोन के अंदर ये खुसूसियत इंसानों ने रखी है कि ये अपने पास से डाटा को एनालाइज कर सकता है। इसको कुछ इंफॉर्मेशन चीजों के नाम बताए गए हैं और उन नामों को इसने कंबाइन किया अपने जो इसके अंदर एल्गोरिथम काम कर रहे हैं, जो फंक्शन काम कर रहे हैं, उन्होंने उनको एनालाइज किया और उसका जो मुनासिब जवाब बनता था वो मुझे दे दिया। अब हम आ जाते हैं आयत की तरफ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि आदम को मैंने आसमा बताए, चीजों के नाम बताए, वो तमाम चीजें जहां पर आदम अलैहिस्सलाम को भेजना था उनके नाम बता दिए, कुल्लहा सारे के सारे। सुम्मा अरादहुम अलल मलाइका, फिर उनको फरिश्तों के ऊपर बयान किया, उन्हीं नामों को, वो जो उनमें को बयान किया। अरादहुम, अब यहाँ पर हुम की जो ये ज़मीर है ना, ये आमतौर पर ज़वील अक्ल के लिए इस्तेमाल होती है, मतलब वो जो खुद सोच समझ सकते हों जैसे इंसान है। तो इसके बारे में कुछ उलमा कहते हैं कि जो पहले ये अरादहुम जो है ये है कि कुछ अंबिया की सूरतें वो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के सामने की और कहा कि इनके नाम मुझे बताओ। आदम अलैहिस्सलाम को अंबिया के नाम भी बता दिए गए, सब के नाम बता दिए गए। तो ये इसलिए अंबिया की सूरतें उनके सामने की गई फरिश्तों के, ताकि उनको ये जो उन्होंने कहा था कि वो खून बहाएगा और फसाद बर्पा करेगा, तो उन शख्सियात को उनके सामने किया गया जो इन तमाम चीजों से पाक थी। तो वल्लाहु आलम, ये एक आलिम दीन है उनका ये ख्याल है कि अंबिया की सूरतें बयान की गई। लेकिन कुछ ये कहते हैं कि अरादहुम, इसकी मतलब किरात एक ये है अरादहुम, और इसके अलावा जो है दो किरातें और हैं इब्तदाई दौर इस्लाम में, तो लेकिन इस किरत को पसंद फरमाया गया और अरादहुम का जो लफ्ज है ये यहाँ पर आया। तो मतलब बात करने का ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को नाम सिखा दिए सारे के सारे, और फिर उनको फरिश्तों पर बयान किया और फरिश्तों से कहा ये नाम बताओ। अब फरिश्तों के अंदर ये सॉफ्टवेयर ही नहीं था कि वो किसी अल्फाज की या फिक्रात की सिंथेसिस कर सकते, जैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर है ना, या हम इंसानों के अंदर है कि हमें बचपन में हम कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं। छोटा बच्चा बोलना जब शुरू करता है, माँ उसको पहला लफ्ज सिखाती है, दूसरा सिखाती है, तीसरा सिखाती है। जब अल्फाज का उसके बाद जिक्र, पहले देखिए बच्चा जो है वो सिवाय अल्फाज के वो फिक्रे नहीं बना सकता। छोटा बच्चा जब इल्म हासिल कर रहा होता है तो वो फिक्रे नहीं बना सकता। वो अपनी माँ को आवाज देगा, अपने जो है वो अपनी खुराक को आवाज देगा, अपने बाप को आवाज देगा, या खास किस्म की आवाजें हों हाँ इस तरह की वो करेगा। लेकिन जो जो वक्त गुजरता है वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको भी बोलना शुरू कर देता है। फिर एक स्टेज आती है कि वो दो दो अल्फाज को जोड़ के छोटे छोटे फिक्रे जो है ना वो बनाने शुरू कर देता है। तो हम सब का ये मुशाहदा है माशाल्लाह कि बच्चे जब छोटे से बड़े हो रहे होते हैं तो वो किस तरीके से बोलना सीखते हैं। अब ये उनके इब्तदा होती, जो जो वक्त गुजरता जाता है वो बच्चे लंबे सेंटेंसेस बनाना सीख जाते हैं। तो ये सारा कुछ कैसे होता है? बच्चे वो इंफॉर्मेशन जो छोटी एज में हासिल करते हैं, इर्द गिर्द का माहौल देखते हैं, माँ बाप को, बहन भाइयों को देखते हैं कि वो ये बातें किस तरीके से बयान कर रहे हैं, इन अल्फाज को कहाँ कहाँ जोड़ रहे हैं। कंप्यूटर में एग्जैक्टली इसी तरह से होता है। तो
کیا ہوتا ہے کہ ان الفاظ کو جوڑ جوڑ کے وہ پھر فکرے بنانے کے قابل ہو جاتے ہیں اور آخرکار ایک زبان بولنا شروع کر دیتے ہیں. اب دیکھیں بچہ وہی زبان بولتا ہے جس کے الفاظ اس نے اپنے بچپن میں سیکھے ہوتے ہیں اور جو زبان بولتے ہوئے دوسرے لوگوں کو اس نے سنا ہوتا ہے تو اسی طرح کے وہ فکرات کی سنتھسس کرنا یا ان کو بنانا شروع کر دیتا ہے. تو یہاں پر یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کے اندر وہ سافٹ ویئر ڈال دیا تھا جو کہ فرشتوں کے اندر نہیں تھا. فرشتے اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتے تھے. فرشتے اپنا کوئی نئی بات اپنے آپ سے نہیں کہہ سکتے تھے. انہوں نے وہی کہنا تھا جو ان کے اندر پہلے سے فیڈ ہوا تھا. جو سینٹینسز ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائے ہوئے تھے صرف انہوں نے وہی بولنے تھے. انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاہم یہ چیزیں رکھ دی کہ وہ اپنے پاس سے چیزیں بنا سکتا تھا اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد تھا انسان کو آزمانا. یہ سافٹ ویئر اسی لیے ڈالا ہے کہ اب انسان بیہیو کیسے کرتا ہے. ایک چیز میں اہلیت ہی نہیں ہے, اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے قابلیت ہی نہیں رکھی کہ وہ کوئی گناہ کر سکے, تو اس کی آزمائش تو نہیں ہو سکتی نا. آزمائش تو اس کی ہوگی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزیں رکھ دی ہوں. جیسے سورہ شمس کے اندر فرمایا کہ الہمہا فجورہا و تقواہا, تو اس کو الہام کر دیا, اس کا برائی بھی, نفس کی برائی بھی اور اس کا تقوی بھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا کچھ انسان کو بتا دیا اور آگے انسان کو اس کی کھلی مرضی پہ چھوڑ دیا. تو اس لیے فرمایا یہاں پر کہ فرشتوں سے جب یہ کہا کہ مجھے یہ بتاؤ تو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو, تو انہوں نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے. انہوں نے کہا یا اللہ ہم تو نہیں کر سکتے ایسا, کیونکہ ہمارے پاس تو یہ علم ہی نہیں ہے, ہمارے پاس یہ علم نہیں ہے. تو بے شک تو جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے فرمایا قال یا آدم انبئہم باسمائہم, اے آدم ذرا ان کے نام تو ان کو بتاؤ. فلما, پس جب انبأہم بتا دیے باسمائہم ان کے نام, قال, اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات جو فرشتوں کے سامنے یہ کہی جب آدم علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ نام بتاؤ, آدم علیہ السلام نے نام بتا دیے, تو اب فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں الم اقل لکم, کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا انی اعلم غیب السماوات والارض, کہ میں آسمانوں کی اور غیب کی, میں آسمانوں کی اور زمین کی تمام غیب چیزوں کے بارے میں جانتا ہوں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ, اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم اعلانیہ کرتے ہو اور جو تم اپنی طرف سے اپنی دانست میں چھپے ہوئے کرتے ہو, مجھے تو ساری چیزوں کا پتہ ہے. تو اب یہ دیکھیے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جو مقصد تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کے اندر سافٹ ویئر رکھا تھا, یہ جو انٹیلیجنس ان کے اندر رکھی تھی, اس کا یہاں بیان فرما دیا کہ دیکھو فرشتوں, میں آدم سے یہ چاہتا تھا, میں نے یہ مشین بنائی ہے تو اس لیے بنائی ہے کہ اس کو میں نے کچھ کام دینے ہیں, یہ اپنے پاس سے بول سکتا ہے. لیکن آج دنیا کے اندر جب پہلا یہ اس طرح کا سافٹ ویئر تیار کیا گیا تھا کہ جو خود سے باتیں بنا سکتا تھا, اس کے بنانے والے کتنے زیادہ خوش ہوئے ہوں گے اس وقت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی یہ مخلوق جب بنائی اور اس مخلوق کے اندر یہ خصوصیت رکھ دی جسے آج کی زبان میں ہم سافٹ ویئر کہتے ہیں, جب اس کے اندر یہ رکھ دی تو اس پہ کیا کیا کہ جب اس نے بولنا شروع کیا, جب اس نے کچھ چیزوں کے بارے میں باتیں کرنا شروع کی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فخر سے فرشتوں کے سامنے کہا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض, کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں آسمان اور زمین کی غیب چیزوں کے بارے میں جانتا ہوں اور سب کچھ جانتا ہوں جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپا کے کر رہے ہو. تو یہ چیزیں جو ہیں, یہ انسان کا جو دنیا کے اندر آنے کا مقصد تھا, جو اس کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تھی کہ اس کو نمبر 1 نالج دیا. نالج تو فرشتوں کو بھی دیا ہوا تھا. نمبر 2 انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اہلیت دی کہ وہ بول سکتا تھا, اپنی مرضی سے بول سکتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولنے کے بارے میں خصوصی طور پر سورہ رحمان کے اندر فرمایا کہ کہ میں نے اس کو علامہ البیان, میں نے اس کو باتیں کرنا سکھایا. تو انسان بات کر سکتا ہے, اور یہ نہیں صرف بات تو فرشتے بھی کر سکتے تھے. انسان کو ایک انفارمیشن جو خاص دی جاتی ہے, اس انفارمیشن کے مطابق وہ چیزوں کو نئے الفاظ بنا سکتا ہے اور نئی جو فکرات ہیں وہ بنا سکتا ہے, کہانی بنا سکتا ہے. اب یہ ساری چیزیں ریکوائرڈ تھیں اس امتحان کے لیے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو تیار فرما رہے تھے. امتحان کیا تھا کہ اس کو, انسان کو دنیا کے اندر اس نے خلیفہ بنانا تھا اور اس کی آزمائش کرنی تھی. اس آزمائش میں لوگوں کو جانچنا تھا کہ لوگ اعمال کس طرح کے کرتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری تھا کہ لوگوں کے اندر کوئی ایسی چیز رکھی جاتی کہ جس سے ان کا امتحان دیکھیے امتحان اسی چیز کا کیا جاتا ہے جس کو کچھ اختیارات دیے جائیں, جس کو کچھ اچھا کرنے کے یا برا کرنے کے یا کچھ بھی کرنے کے اختیار دیے جائیں. تو انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اہلیت رکھ دی. یہ اہلیت فرشتوں میں نہیں تھی.
फरिश्तों को जो बनाया था वो उनमें ये चीज मौजूद नहीं थी, ये चीज अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के अंदर रखी। तो अब इंसान को इस दुनिया के अंदर भेज दिया, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर आए, बाकी सारा जो मामला चल रहा है इस वक्त तक दुनिया के अंदर, तो देखिए ये मैनिफेस्टेशन जो है ये अल्लाह तबारक व तआला ने जो शुरू में अस्मा का इल्म दिया था, ये वो इल्म था जिसकी बुनियाद पर इंसान ने इस दुनिया के अंदर आके सारी चीजों को जाना, उनके खास को जाना कि उनकी खुसूसियात क्या है, उनके फायदों को, उनके नुकसानात को जाना, और एक लफ्ज से दूसरा लफ्ज बनाना जाना, और लफ्जों को मिला के फिक्रे बनाना जाना, और उससे मुख्तलिफ जुबानें बनी। अब देखिए जो जुबानों के दरमियान जो रब्त है ना, वो बड़ा हैरान कौन है। दुनिया की बहुत सी जुबानों में रब्त बड़ा हैरान कौन है। जैसे पहले भी ये जिक्र हो चुका है कि जो इंसानों की जुबानें हैं वो उनके तीन बड़े बड़े ग्रुप्स हैं। उनमें से एक ग्रुप जो है उसे हम कहते हैं कि ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। इंडो यूरोपियन का मतलब जो हिंदुस्तान के अंदर और यूरोप के अंदर बोली जाती हैं, तो ये आर्यन लैंग्वेजेस हैं। इनमें क्या है कि बहुत से अल्फाज इनके आपस में मिलते हैं, बहुत ज्यादा अल्फाज मिलते हैं, एक तो पहले भी जिक्र हुआ था। तो इनके मिलने की रीजन क्या है कि इनकी बुनियाद एक है। अब इनके अलावा जो दूसरे ग्रुप्स हैं उनके भी बहुत से अल्फाज इन जुबानों के साथ मिलते हैं, तो इससे ये ख्याल इसको बयान करने में फिर तरद्दुद नहीं रहता कि तमाम इंसानों की बुनियाद और तमाम जुबानों की बुनियाद बेसिकली एक ही है, और इनकी बुनियाद वो इल्म है जो अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को उस वक्त दिया था जब उनको इस दुनिया के अंदर पहला खलीफा बना के भेजा गया था। तो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में फिर एक के बाद दूसरे खलीफा आते चले गए। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान पाक को समझने और इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।